اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم وعجل فرجہم. ہماری گفتگو نماز احتیاط میں ہوئی اس سے قبل، اور سجدہ سہو کے بارے میں کل ہماری گفتگو تھی، لیکن آج ہم نماز مسافر کے بارے میں شروع کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نماز مسافر یعنی مسافر کی نماز، یعنی جو انسان سفر میں ہے اس کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور کس طرح پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے سب، اور اس کے کیا شرائط ہیں، کتنے کلومیٹر چلنے کے بعد مثلا سفر کرے انسان تو اس وقت اس کی نماز قصر ہوگی. تو یہ اس درس میں بتایا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ نماز مسافر انسان باید در سفر نماز ہے 4 رکعت 2 رکعت بجا آورد. قصر سے مراد کیا ہے کہ وہ نمازیں، قصر سے کیا مراد ہے؟ وہ نمازیں جو حضر میں یعنی وطن میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جو 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ 2 ہو جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 3 رکعتی بھی 2 ہو جائیں گی یا 1.5 ہو جائیں گی، آدھی ہو جائیں گی، یا صبح کی 1 ہو جائے گی، نہیں، بلکہ 4 رکعتی جو نمازیں ہیں، جو نمازیں 4 رکعتی ہیں، وہ ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو، وہ آدھی ہو جائیں گی، یعنی 2 ہو جائیں گی 4. بس 3 والی آدھی نہیں ہوگی، 2 والی آدھی نہیں ہوگی، صرف 4 رکعتی نماز آدھی ہو جائے گی، یعنی 4 کی 2 ہو جائے گی. کب؟ جب انسان جو ہے وہ اس کا 8 فرسخ سفر ہو، 8 فرسخ اس کا سفر ہو، یعنی 45 کلومیٹر اس کا آنا جانا ہو جائے. 8 فرسخ یعنی اس دور میں 45 کلومیٹر ہے، اور اس کا آنا جانا ہو جائے اتنے کلومیٹر، ایسی جگہ پر وہ پہنچ جائے کہ جہاں سے اس کا آنا جانا کتنا ہو جائے؟ 45 کلومیٹر، یعنی تقریباً 22-22.5 کلومیٹر ایک طرف سے ہو. ایک طرف سے 22-22.5 کلومیٹر ہو تو پھر جو ہے وہ اس کی نماز قصر ہو جائے گی. یعنی صرف یہ نہیں کہ آنا جانا 22-22.5 ہو، نہیں، صرف ایک طرف جانا جانا، اور آنا جانا جو ہے وہ ہو جائے یعنی 45 کلومیٹر تقریباً. کہہ رہے ہیں کہ نماز مسافر انسان باید در سفر، انسان کو چاہیے کہ سفر میں نماز ہے 4 رکعت 2 رکعت یعنی شکست بجاورات، کہ وہ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت یعنی قصر بجاورات، قصر بجا لائے. بشرطان کی مسافرتش از 8 فرسخ کے حدود 45 کلومیٹر است کمتر نہ باشد. اس طرح کہ اس کا سفر 8 فرسخ یعنی کہ جو تقریباً 45 کلومیٹر ہوتا ہے اس سے کم نہ ہو، یعنی 45 کلومیٹر سے کم اس کا سفر نہ ہو، یعنی آنا جانا. چند مسئلے یہ آ گیا سمجھ میں. چند مسئلے. نمبر 1، اگر مسافر از جائی کے نمازش تمام است، اگر مسافر ایسی جگہ سے کہ جہاں اس کی نماز تمام ہے، یعنی جہاں وہ نماز پوری پڑھتا ہے،
ایسی جگہ سے جہاں اس کی نماز پوری ہے. مثل وطن، جیسے وطن ہے انسان کا. حد اقل 4 فرسخ میرا، کم سے کم 4 فرسخ جائے. وہ 4 فرسخ برمی گردد، اور 4 فرسخ وہ واپس پلٹے. نمازش در این سفر ہم شکستے است، اس کی نماز اس سفر میں کیا ہے؟ شکستہ ہے. یعنی اس کی نماز قصر ہے، یعنی 4 فرسخ جانا اور 4 فرسخ آنا، تو اس کی نماز جو ہے وہ شکستہ ہے، یعنی قصر ہے. نمبر 2، کسی کی بمسافرت میں رود زمانی باید نماز شکستہ بخواند. وہ شخص کے جو سفر پر جائے تو اس زمانے میں یعنی نماز جو ہے اس چاہیے کہ وہ شکستہ پڑھے، یعنی قصر پڑھے. کہ حد قلب مقداری دور شود کہ دیوار ہے انجارا نہ بیناد. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک انسان 44 کلومیٹر اتنی دور جانا چاہ رہا ہے کہ اس کو آنا جانا 44 کلومیٹر ہو جائے. انسان آنا جانا اس کا اتنا ہو رہا ہے، اتنی دور جا رہا ہے وہ کہ آنا جانا اس کا 44 کلومیٹر ہو جائے. تو اب نماز کو کہاں سے قصر پڑے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ نماز کو شکستہ پڑھے، نہیں قصر پڑھے. کہ حد اقل بمقدار دور شود، کہ وہ اتنا دور ہو جائے کہ دیوار ہے انجارا نہ بینا، کہ وہ اپنے شہر کی گاؤں کی دیواروں کو نہ دیکھے. وہ اذان انجارا ہم نہ سنا، اور وہ اذان بھی اس کو نہ سنائی دے. اسے حد ترخص بولتے ہیں. یہاں سے روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے. قصر سے مراد یہ ہے جب آپ اتنے دور نکل جائیں تو آپ اپنا روزہ افطار کر دیجئے. یعنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے مثلاً رمضان میں جیسے کوئی سفر کرے اور اتنی دور اس کا سفر ہوگا کہ 44 کلومیٹر آنا جانا بن جائے گا، اور وہ ظہر سے پہلے واپس بھی نہیں آ سکتا. ہاں، اور وہ ظہر کے بعد نہیں جا رہا ہے، نہ وہ ظہر سے پہلے واپس آ سکتا اور نہ ہی وہ ظہر کے بعد جا رہا ہے اپنے وطن سے، بلکہ مثلا نماز صبح کے بعد جا رہا ہے، یا 10 بجے جا رہا ہے، 9 بجے جا رہا ہے. کتنی دور کا ارادہ ہے جانے کا؟ اس کے 44 کلومیٹر آنا جانا وہاں تک ہو جائے گا. تو یہ کیا کرے گا؟ اسے چاہیے کہ یہ حد ترخص سے نکلنے کے بعد، حد ترخص یعنی جہاں گاؤں کی دیواریں یا شہر کی دیواریں نظر نہ آئیں، یا اور وہاں پر اذانوں کی آوازیں نہ آئیں، تو ایسی جگہ سے اسے چاہیے اس جگہ پر جانے کے بعد کہ اپنا روزہ افطار کر لے. صحیح، یعنی اس کا روزہ ختم ہو چکا، بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نماز کا بھی کہ وہ قصر پڑھے. وہ اذان انجارا ہم نہ سنوات، اور وہاں پر اذان نہ سنائی دیتی ہو. اور چنانچہ قبل از ان کے ان مقدار دور شود، اور جب وہ اتنی مقدار میں، چنانچہ قبل از ان کے، اس سے قبل کہ وہ اتنی مقدار میں دور ہو جائے اپنے وطن سے، بخواہد نماز بخواہد باید تمام بخواند، جو بتایا گیا ہے. اس سے قبل وہ چاہے نماز کو پڑھے تو پھر نماز کو وہ پوری پڑھے گا، لیکن اگر اتنے مقدار میں دور ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نماز کو قصر پڑھے. یہ مسئلہ ہم نے آج کا بیان کیا. باقی انشاءاللہ کیا ہے، بہرحال اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اب یہ تو بتا دیا کہ بھئی وہاں سے دیواریں نظر نہ آئیں، اذان کی آواز نہ سنائی دے، تو اگر کہیں ایسی جگہ سے وہ سفر کر رہا ہے کہ جہاں گھر دیوار ہی نہیں رکھتے، کہ خانہ و دیوار نہیں ہے وہاں، یعنی گھر اور دیواریں ہیں ہی نہیں، اس طرح کا مسئلہ بن رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ اب وہاں دیواریں تو نظر آئیں گی نہیں اسے، اب کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دوری پر پہنچ جائے کہ جہاں سے اسے یقین ہو جائے کہ اگر یہاں پر گھر اور دیواریں ہوتی تو وہ نظر آنا بند ہو جاتی، تو وہاں پر جا کر نماز کو قصر پڑے گا. سمجھ آ گیا یہ مسئلہ؟ کہ اگر ایسی جگہ سے وہ سفر کر رہا ہے کہ جہاں پر گھر اور دیواریں نہیں ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کہ وہ اتنی دور پہنچ جائے کہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ اگر
یہاں پر دیواریں ہوتی جہاں میں رہ رہا تھا اور گھر ہوتے تو وہ دکھنا بند ہو جاتے، تو بس پھر ایسی جگہ پر پہنچنے کے بعد نماز کو قصر پڑھے۔ کہہ رہے ہیں اگر از محلی مسافرت میکناد، اگر کسی ایسی جگہ سے سفر کر رہا ہے کہ خانہ و دیوار نہ داراد، کہ جو گھر اور دیواریں نہیں رکھتے، وقتی بخ جائی برسد، اب وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ اگر ان محلے دیوار داشت، کہ اگر وہ وہاں پر دیواریں ہوتی، ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ اگر وہاں دیواریں ہوتی جہاں وہ رہ رہا تھا، از انجا دیدے نمیشود، تو یہ یہاں سے دکھائی نہ دیتی، باید نماز را شکست بے خانات، اس کو چاہیے کہ نماز کو قصر پڑھے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آتا ہے کہ اگر انسان ایک ایسی جگہ سے سفر کرتا ہے کہ جو دو راستے رکھتے ہیں، راستے جہاں کے دو ہیں، ایک راستہ لمبا ہے اور ایک راستہ چھوٹا ہے، ہوتا ہے یعنی کم ہے، تو اب کیا کریں؟ ایک راستے سے مثلا فرسخ پورے ہو جاتے ہیں، 8 فرسخ آنا جانا، اور ایک راستے سے کم پڑتا ہے، کم ہے، یعنی ایک راستہ لمبا ہو جاتا ہے، ایک راستہ چھوٹا ہے۔ کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس راستے سے جائے کہ جس راستے سے 8 فرسخ ہو جاتے ہیں تو اس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے، اور اگر اس راستے سے جائے کہ جو 8 فرسخ نہیں ہے تب اس کی نماز 4 رکعتی ہی ہوگی، یعنی اس کو نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر نمبر 4 اگر بجائے میرود کہ 2 راہ دارد، اگر کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں 2 راستے رہوں، یہ کرا ان کمتر از 8 فرسخ و راہ دیگر اور راہ دیگر ان 8 فرسخ یا بیشتر باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ 8 فرسخ سے کم ہے اور دوسرا راستہ 8 فرسخ ہے یا 8 فرسخ سے زیادہ ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر اس راستے سے گیا ہے تو جو 8 فرسخ ہے تو چاہیے نماز کو آدھی پڑھے یعنی قصر پڑھے، اور اگر اس راستے سے گیا ہے کہ جو 8 فرسخ نہیں بنتا نہیں ہوتا تو چاہیے نماز کو پوری پڑھے۔ جی، تو اس میں انہوں نے آخر کے 2 مسئلوں میں یہی بتایا کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ سے سفر کر رہا ہے، ایسی جگہ پر رہ رہا ہے کہ جہاں جو ہے گھر اور دیواریں نہیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی دور پہنچ جائے یا کہ جہاں پر جانے کے بعد اسے یقین ہو جائے کہ اگر یہاں پر 2 دیوار ہوتے جہاں سے میں نے سفر کیا ہے، گھر ہوتے، تو یہاں آنے کے بعد جہاں میں اس وقت ہوں وہ مجھے نظر آنا بند ہو جاتے، تو وہ اپنی نماز کو قصر پڑھ لے گا وہاں سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب حد ترخص ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شہر کے کہیں جانے ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ شارٹ میں ہے، چھوٹا ہے، اور ایک راستہ لمبا ہے، دور ہے، تو اگر وہ اس راستے سے جا رہا ہے تو جہاں جانے کے بعد 8 فرسخ بن جاتے ہیں، جہاں سے جانے کے بعد 8 فرسخ ہو جاتا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی، اور اگر ایسے راستے سے جا رہا ہے کہ جہاں سے جانے کے بعد 8 فرسخ نہیں ہوتا تو پھر اس کو نماز پورا پڑھنا ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔